اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری اسلام الدین۔ میں آپ کو اپنے چینل پر روحانی علاج بائی قاری اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں آپ کے لیے آج ایک زبردست عمل لے کے آیا ہوں۔ یہ بھی حاجت کی نماز کا عمل ہے، یعنی شفا والی نماز شفا۔ کہ کوئی مریض بیمار ہو، اس کو صحت نہ ہوتی ہو اور بہت دوائیاں کھا لی ہوں، بیماری جاتی نہ ہو اور گھر میں پریشان رہتی ہوں، تو اس نماز کو پڑھیں آپ۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا اللہ کریم شفا دے گا۔ نماز سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی پریشانی آتی نا تو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، حتیٰ کہ گھر میں اگر نمک بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی مسجد میں جاتے، گھر میں مستورات ہوتی تو 2 رکعت پڑھتے اور اللہ سے نمک مانگتے۔ ایسے واقعات بہت ملتے ہیں صحابہ کے۔ سواری نہ ہوتی تو نماز کے ذریعے سے نفل پڑھتے، سواری مانگتے۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو پھر نماز پڑھتے، کھانا مانگتے۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا۔ اور دیکھو نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا حدیث قدسی ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا تو جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا جو سر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور نماز سے یوں سمجھے کہ اگر آدمی کا کوئی آدمی کوئی عمل پڑھ رہا نا، اور وہ اس عمل کو 20 دن میں اس کا کام ہوتا ہے، یعنی اس کی حاجت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ نماز میں اتنا اثر ہے کہ اگر وہ کوئی عمل نماز کا عمل پڑھے گا تو اس کا کام، یعنی 20 والا دن والا کام 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ اتنا اثرات رکھتی ہے نماز۔ تو یہ نماز شفا کا عمل ہے کہ کوئی بیمار ہو تو نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے دعا مانگیں گے۔ تو عمل بتلانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں۔ کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا علاج کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0323 86 92 627 0323 86 92 627 یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا، اس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں اچھی طرح سے، اور اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑھنا چاہتے تو مسجد میں پڑھ لیں، اگر گھر میں پڑھنا چاہتے تو گھر میں پڑھ لیں، اور جو مستورات ہیں وہ تو گھر میں ہی پڑھیں گے، صاحب ظاہر ہے۔ تو آپ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھیں آپ۔ پہلی رکعت میں پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی الحمدللہ شریف کے بعد، آپ جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح آپ نماز کو مکمل کریں۔ جب نیت کرنی ہو تو پھر آپ اس چیز کی نیت کریں کہ میں نماز پڑھوں، نماز حاجت شفا کے لیے، اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو شفا دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، یعنی جو اپنے لیے پڑھنا چاہتا مجھے شفا دے دے۔ اگر اپنے لیے پڑھنا، کسی کے لیے پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ فلاں میرا والد ہے، والدہ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں،
فلاں کو شفا دے دے۔ تو ایسے آپ نے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے، یا اگر مانگنا چاہیں تو مانگ لیں، ورنہ اور اپنے پاس ایک گلاس میں پانی رکھیں۔ کوشش کریں کہ اگر مل جائے کچا برتن، کچا پیالہ، وہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس میں پانی بھرا ہو، اس پانی پر پھونک مار دیں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، وہ پانی اس مریض کو پلائیں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا برتن لے لیں، اس میں ایک دو دم کر لیں، پھر پانی کسی چیز میں کر لیں، وہ پلاتے رہیں، تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی۔ اگر دوائی اثر نہیں کر رہی تو دوائی اثر کرے گی، اور دن پہ دن اللہ اس کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔